بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس مالک حقیقی سے دل سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی تمام تر جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پوری فرمائے، آمین۔ دوستو، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین کو حکم دیا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ، سفید، سرخ، نرم، میٹھی، کھاری وغیرہ۔ خیال رہے جتنے رنگوں کی مٹی، سیاہ، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی نرم خو، کوئی تند مزاج وغیرہ، الغرض یہ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر خاک اٹھانے کے لیے تشریف لائے۔ دوستو، جب خاک اٹھانی چاہی تو زمین نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ اللہ اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہے، پھر اس کی اولاد کو زمین میں بسایا جائے گا۔ ان میں کوئی نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور کوئی گنہگار و کفار جو جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے جب یہ تمام واقعہ بیان کیا تو زمین نے منت و سماجت کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ مجھ سے مٹی نہ لے کر جائیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا کچھ حصہ جہنم میں چلا جائے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کی عاجزی و زاری سن کر واپس چلے گئے۔ مولائے کائنات کے حضور زمین کی فریاد اور عجز و زاری کو پیش کر دیا۔ اللہ تعالی نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی ماجرا درپیش آیا، وہ بھی زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رب قدوس نے بھیجا۔ آپ جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بھی وہ کیفیت درپیش آئی جو پہلے دونوں فرشتوں سے درپیش آ چکی تھی۔ آپ زمین کے عجز و انکسار اور اس کے غم و پریشانی کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر مولا کریم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ بھی تشریف لائے۔ جب مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے حسب معمول پھر فریاد کی، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیری بات مانوں یا رب تعالی کے حکم کو تسلیم کروں۔ آپ نے زمین کی کوئی فریاد نہ سنی بلکہ مٹی لے گئے۔ اسی وجہ سے روح قبض کرنے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ دوستو، حقیقت ہے کہ رحم اور ترس کرنے والے سے روح قبض کرنا ممکن نہیں تھا۔ بچے کا روح قبض کرنا ہو، اس کے والدین اس کے قریب رو رہے ہیں اور ماں باپ کی اولاد اس کی حالت نزاع کو دیکھ کر غم و الم کی تصویر بنے ہوئے اس کے پاس پریشانی سے آنسو بہا رہے ہوں، کسی آدمی کے اقربا اس کو قریب الموت دیکھ کر پریشان ہوں، ایسے نازک مراحل میں وہی روح قبض کر سکتا ہے جس کو کسی پر رحم نہ آئے۔ یہ کام عزرائیل علیہ السلام کا ہی ہے۔ وہ اقربا کو روتے چلاتے ہوئے دیکھ کر بھی کہتا ہے، میرا کوئی جرم نہیں، میں تو حکم مولا کا پابند ہوں، میں تو بار بار اس گھر کا چکر لگاؤں گا، تم اپنی فکر کرو۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ تعالی نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے عزرائیل، تو جو اتنے روح قبض کرتا ہے، کیا تجھے کسی پر کبھی رحم و ترس بھی آیا ہے؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولائے کائنات، جب تو نے میرے ذمہ روحوں کا قبض کرنا لگایا ہے تو میں ترس کرتا رہوں اور رحم کرتا رہوں تو کیسے روح قبض کروں گا؟ غرض کہ عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، البتہ 2 دفعہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کاش اس کے روح کے قبض کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ تو ایک کشتی دریا میں تھی، مجھے حکم ہوا کہ ان تمام کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، کشتی کو توڑ دیا جائے، البتہ ایک عورت اور اس کا شیرخوار بچہ ہے، ان کی روحوں کو قبض نہ کیا جائے۔ ان کی روحوں کو قبض نہ کیا گیا
وہ کشتی کے ایک پھٹے پر سوار دریا کی تند و تیز موجوں کو عبور کرتے ہوئے کنارے کی طرف رواں دواں ہے، لیکن کنارے کے قریب پہنچنے پر حکم ہوا کہ عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیر خوار بچہ اب کدھر جائے گا اور اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا۔ اس بچہ پر مجھے ترس آیا اور میں نے خیال کیا کہ کاش اس عورت کے روح کے قبض کرنے کا حکم نہ ملتا تو بہتر تھا۔ دوسرا، مجھے کافر بادشاہ بخت نصر شداد بن عاد پر ترس آیا جب اس نے رب کریم تیرے مقابل جنت تیار کرائی۔ اس کے تیار ہونے پر دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، ابھی گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے تو مجھے حکم ہوا کہ اس کا روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ اگرچہ کافر تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن بڑی محنت سے اس نے رب قدوس کی جنت کے مقابل جنت تیار کرائی، بڑا مال خرچ کیا، کاش کہ بیچارہ اسے دیکھ لیتا تو پھر مرتا۔ رب قدوس نے فرمایا، اے عزرائیل، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس بچے سے کیا سلوک کیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالی، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب وہ تختہ دریا کے کنارے کے پاس پہنچا، وہاں دھوبی کپڑے دھو رہا تھا۔ اس نے بچے کو پکڑ لیا اور پیار و محبت سے پرورش کی۔ بچہ جب بڑا ہوا تو میں نے اس کو ایسی نظر عطا فرمائی کہ وہ زیر زمین خزانے دیکھ لیتا تھا۔ اس طرح اس نے بہت خزانہ جمع کیا، اپنی فوج بنائی، آہستہ آہستہ وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور میرے مقابل جنت و دوزخ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت تیار کرا کے دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے اس کے روح کو قبض کرنے کا حکم دیا۔ اے عزرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو کم سنی کی حالت میں تھا تو تمہیں اس پر رحم آیا تھا، لیکن میری مہربانیوں سے وہ عظیم بادشاہ بن کر میرے مقابل خدا بن گیا۔ میں نے اس کے تکبر و غرور کو توڑ دیا۔ دوستو، مولائے ذوالجلال کے اس کلام کو سن کر عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، جن حکمتوں کو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، غور کیا جائے تو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں مقام ترس کے نہیں تھے، کیونکہ عزرائیل علیہ السلام کو بچے کی پرورش کا غم دامن گیر تھا، لیکن باری تعالی نے اس کی عظیم تر پرورش کر دی۔ اسی طرح بادشاہ پر عزرائیل علیہ السلام کو ترس آیا، لیکن اس کے غرور کو توڑنا ضروری تھا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں کہ جو شخص خدا بن بیٹھا وہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، دوسرا کیسے بچ سکے گا؟ دوستو، اس مالک حقیقی سے رب کا عنایت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی غرور اور تکبر جیسے مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔